شام آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں پرانے مکان کی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی، جہاں ہر چیز وقت کی خاموش چھاپ نمایاں تھی۔ اسی خاموشی کے درمیان 22 سالہ عائشہ کھڑکی کے قریب بیٹھے اپنے ہاتھوں میں ایک پرانا فوٹو البم تھامے ہوئے تھی۔ اس کی نظریں بار بار ایک ہی تصویر پر جا کر رک جاتی تھی۔ تصویر پر اس کے والد مسکرا رہے تھے، اس کی ماں محبت بھری نگاہوں سے ننھی عائشہ کو دیکھ رہی تھی اور خود دونوں انگلیاں پکڑے بے فکری سے ہنس رہی تھی۔ یہ تصویر اس کی زندگی کی آخری خوشگوار تھی، کیونکہ اس کی چند ہی دن بعد اس کے والدین ایک ایسے حادثے کا شکار ہو گئے تھے جس نے اس کی پوری دنیا بدل رکھ دی تھی۔ لوگوں نے ہمیشہ اسے ایک حادثہ قرار دیا، لیکن عائشہ کے دل میں برسوں سے یہ احساس زندہ تھا کہ اس کی کہانی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو کبھی کسی نے اسے نہیں بتایا۔ بچپن سے جب بھی وہ اپنے والدین کے بارے میں سوال کرتی، دادی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتر آتی، جیسے وہ کسی ایسی یاد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں جیسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ پھر وہ ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتی، ہر حقیقت کا ایک وقت ہوتا ہے اور کچھ سچائیاں وقت سے پہلے جان لینا انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ عائشہ نے برسوں تک اس جواب کو قبول کرنے کی کوشش کی، مگر عمر کے ساتھ اس کے سوال اور بھی گہرے ہوتے گئے۔ اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ دادی صرف حقیقت چھپا نہیں رہی، بلکہ کسی ایسے وعدے کی حفاظت کر رہی ہے جسے نبھانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی سوچ میں گم عائشہ نے آہستہ سے البم بند کیا اور گہری سانس لی۔ اتنے میں دادی چائے کے 2 کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے عائشہ کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھی تو مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، مگر اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ عائشہ نے خاموشی توڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، دادی کیا امی اور ابو کی موت واقعی ایک حادثہ تھی؟ سوال سنتے ہی دادی کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر ڈوبتے سورج کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا کہ جب صحیح وقت آئے گا تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ شہر پر اتر چکی تھی۔ گھر کے ارد گرد غیر معمولی سکون تھا اور دور کہیں سے آنے والی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ عائشہ ابھی سونے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر 3 ہلکی دستکیں سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 12 بجنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہیں، پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھیں۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا تو باہر کوئی موجود نہیں تھا، نہ کسی قدموں کے آواز تھی، نہ کسی گاڑی کا نشان۔ البتہ دروازے کے قریب ایک بھورا سا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ عائشہ نے جھک کر اسے اٹھایا اور اندر آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ لفافے میں صرف ایک سفید کاغذ تھا جس پر صاف واضح لفظوں میں لکھا ہوا تھا، اگر اپنے والدین کے بارے میں سچ جاننا چاہتی ہو تو ابھی کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ابھی اس پراسرار پیغام کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ پیچھے سے دادی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، عائشہ وہ لفافہ مجھے دے دو۔ دادی کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جو عائشہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ لفافہ ان کے حوالے کر دیا۔ دادی نے کاغذ پر لکھی چند سطریں پڑھی تو ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کاغذ کو تہہ کیا اور چولہے کے پاس گئی اور اسے آگ میں ڈال دیا۔ چند لمحوں میں وہ کاغذ راکھ بن چکا تھا۔ عائشہ حیرت اور بے چینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر اس میں ایسا کیا لکھا تھا جو آپ نے اتنی پریشانی اٹھا لی؟ اس نے بے اختیار پوچھا، مگر دادی نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی کچھ الفاظ انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ابھی تم ان کے بوجھ تلے آ جاؤ۔ اس رات عائشہ کو دیر تک نیند نہ آ سکی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، اگر اس کے والدین کی موت واقعی ایک عام حادثہ تھی تو پھر کوئی برسوں بعد اس تک یہ ایسے خفیہ پیغامات کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ آخر کون لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ کسی پر بھروسہ نہ کرے؟ اور سب سے بڑھ کر دادی کس حقیقت سے اتنی خوفزدہ تھی؟ انہی سوچوں میں وہ نہ جانے کب سو گئی، لیکن اگلی صبح اس کی بے چینی پہلے سے کئی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ دادی حسب معمول چائے بنا رہی تھی، مگر آج ان کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی انجانے خطرے کو محسوس کر رہی ہو۔
عائشہ نے کئی بار گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار دادی نے بات بدل ڈالی۔ آخرکار انہوں نے اٹھتے ہوئے صرف ایک بات کہی، اگر آج تم باہر جاؤ تو کوشش کرنا کہ شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ ان کے لہجے میں نصیحت سے زیادہ فکر تھی اور یہی بات عائشہ کے دل میں مزید سوال پیدا کر گئی۔ دوپہر کو وہ حسب معمول لائبریری چلی گئی تھی، لیکن آج اس کا دل کتابوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ واپسی پر اسے بار بار ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے 2-3 مرتبہ مڑ کر دیکھا مگر ہر بار سڑک عام دنوں کی طرح پرسکون نظر آئی۔ شاید یہ صرف اس کے ذہن کا وہم تھا یا شاید واقعی کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے قدم تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد اپنے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر زمین پر پڑی۔ دروازے کے نیچے ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا جس پر نہ بھیجنے والے کا نام لکھا تھا اور نہ کوئی نشان۔ اس نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد پیکٹ اٹھایا اور اندر لے آئی۔ دادی ابھی گھر کے پچھلے حصے میں تھی۔ عائشہ نے احتیاط سے پیکٹ کھولا تو اس کے اندر محمل کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک پرانا لاکٹ تھا۔ اس نے جیسے ہی لاکٹ کھولا اس کی سانس رک گئی۔ اندر ایک مدھم سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر اس کی مرحوم ماں کی تھی مگر تصویر کے پچھلے حصے پر ایک تاریخ اور صرف 2 الفاظ لکھے ہوئے تھے، پرانی حویلی۔ عائشہ ابھی اس تحریک کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دادی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی نظر جیسے ہی لاکٹ پر پڑی وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک ایسا درد تھا جو شاید برسوں سے ان کے دل میں دفن تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کرسی کا سہارا لیا، گہرا سانس لیا اور پہلی بار عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، شاید وہ دن آ گیا ہے جس میں برسوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات گزر گئی مگر عائشہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ لاکٹ کھول کر دیکھتی پھر بند کر دیتی۔ تصویر میں مسکراتی ہوئی ماں کا چہرہ دیکھتی، کسی انجانی حقیقت کی طرف کھینچ رہا تھا جو اسے، جبکہ پچھلی جانب لکھے ہوئے 2 الفاظ پرانی حویلی اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ ایسا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کے تمام بکھرے ہوئے سوالوں کا جواب انہی 2 لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ دوسری طرف دادی کا خوف بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگر یہ صرف ایک پرانا لاکٹ تھا تو اسے دیکھ کر دادی اس قدر پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ اگلی صبح ناشتے کے بعد عائشہ نے ایک بار پھر دادی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب خاموش رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے نرمی سے کہا، دادی میں اب بچی نہیں رہی۔ اگر میری زندگی کسی راز سے جڑی ہوئی ہے تو مجھے اسے جاننے کا پورا حق ہے۔ دادی نے کچھ دیر خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں نمی تھی، جیسے برسوں سے دبے ہوئے الفاظ آج باہر آنا چاہتے ہوں۔ آخرکار انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، تمہارے والدین نے اپنی موت سے چند دن پہلے ایک ایسی چیز محفوظ کی تھی جسے کچھ طاقتور لوگ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ چیز آج بھی موجود ہے مگر اس کا مقام صرف چند لوگوں کو معلوم تھا، اور اب شاید وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس راز تک پہنچنے کی آخری امید تم ہو۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے ذہن میں نئے سوال جنم لینے لگے۔ وہ چیز کیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا مگر دادی نے سر ہلا دیا۔ میں ابھی سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے وقت سے پہلے حقیقت بتا دی تو شاید تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ دادی کچھ چھپا ضرور رہی ہے مگر یہ خاموشی بے اعتمادی کی نہیں بلکہ حفاظت کی تھی۔ اسی شام عائشہ چند ضروری چیزیں خریدنے بازار گئی۔ بازار معمول کے مطابق لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے کئی مرتبہ ارد گرد دیکھا مگر ہر چہرہ اجنبی تھا۔ واپسی پر جب وہ ایک سنسان گلی سے گزری تو ایک درمیانی عمر کا شخص اس کے قریب آیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک بند لفافہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور صرف اتنا بولا، یہ امانت تمہارے والد نے بہت پہلے کسی کے پاس چھوڑ دی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تم تک پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ پوچھتی وہ شخص لوگوں کے ہجوم میں اس طرح گم ہو گیا جیسے کبھی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے بے چینی سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں اس کے والدین کے ساتھ 3 اور افراد بھی کھڑے تھے۔ 2 چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے مگر تیسرے شخص کے چہرے پر جان بوجھ کر سیاہی پھیر دی گئی تھی۔
جیسے کسی نے اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی ہو۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک مختصر سا جملہ لکھا تھا: جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو سب سے پہلے اس پر سوال کرنا۔ عائشہ دیر تک اس جملے کو پڑھتی رہی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید اس راز کی حقیقت اس کی سوچ سے کئی زیادہ پیچیدہ تھی، اور اس سفر میں اسے صرف دشمنوں ہی نے نہیں بلکہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی نئی نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ اس رات عائشہ نے کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا۔ اس نے تمام خطوط، لاکٹ اور پرانی تصویروں کو ایک جگہ رکھا اور دیر تک ان کے درمیان موجود تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ دادی کے پاس گئی اور خاموشی سے وہ تصویریں ان کے سامنے رکھ دی۔ دادی نے جیسے ہی ان تصویروں پر نظر ڈالی، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا: اب تم سے سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر برسوں سے دل میں دفن راز آہستہ آہستہ لفظوں کی صورت میں اختیار ہونے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ عائشہ کے والد ایک ایماندار سرکاری افسر تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران انہیں ایک ایسے طاقتور گروہ کے خلاف ثبوت ملے تھے جو بڑے پیمانے پر مالی بدعنوان اور غیر معمولی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ انہوں نے وہ تمام دستاویزات اور شواہد محفوظ کر لیے، مگر جب ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ عائشہ کے والد نے جھکنے کے بجائے ثبوت ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیے اور صرف چند قابل اعتماد لوگوں کو اس راز سے آگاہ کیا۔ کچھ ہی دن بعد ان کا نام نہاد حادثہ پیش آیا جو در حقیقت ایک سوچا سمجھا قتل تھا۔ دادی نے وہی پرانی زنگ آلودہ چابی عائشہ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا: یہ چابی اس پرانی حویلی کے ایک صندوق کی ہے، وہاں وہ تمام اصل دستاویزات آج بھی محفوظ ہیں۔ میں نے برسوں تک تمہیں اس لیے روکے رکھا کہ تم محفوظ رہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور اسی دن شہر سے باہر واقع پرانی حویلی کا رخ کیا۔ وہاں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی دادی نے بتایا تھا۔ کافی تلاش کے بعد ایک پرانا صندوق ملا۔ چابی گھمانے کے بعد تالا کھلا۔ صندوق کے اندر سرکاری فائلیں، دستاویزات اور وہی چیزیں پڑی تھیں جو دادی نے بتائی تھی، جس میں ان کے والد نے پوری حقیقت تفصیل سے لکھ رکھی تھی۔ عائشہ نے تمام ثبوت ایک قابل اعتماد تحقیقاتی افسر کے حوالے کر دیے۔ کئی ہفتوں کی تحقیقات کے بعد برسوں پرانا راز دنیا کے سامنے آ گیا۔ وہ طاقتور گروہ قانون کی گرفت میں آ گیا اور عائشہ کے والدین کی موت کو سرکاری طور پر ایک حادثے نے نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا قتل قرار کر دیا گیا۔ برسوں بعد پہلی بار عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس کے والدین کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ صرف اپنے لیے انصاف نہیں چاہتی تھی بلکہ ان کے تمام لوگوں کے لیے جو طاقتور لوگ تھے اور معصوموں پر ظلم کرتے تھے۔ چند ماہ بعد عائشہ ایک شام اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو جنبش دے رہی تھی۔ اس نے اپنے والدین کی تصویر کو محبت سے دیکھا، پھر اسے احتیاط سے البم میں رکھ دیا۔ اس کے دل سے برسوں کا بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ بعد اوقات سچ تک پہنچنے کا راستہ طویل اور مشکل ضروری ہوتا ہے، مگر اگر انسان ہمت نہ ہارے تو ہر حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے یقین کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا جہاں خوف کی جگہ اطمینان تھا۔